بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کی من اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے۔ آپ اور میں چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا راستہ میرے نبی کی سنت۔ الحمدللہ بہت خوشی ہوتی ہے اگر ہماری وجہ سے کوئی ایک آدمی بھی صراط مستقیم کی طرف آ جاتا ہے، رب کے قریب آ جاتا ہے۔ تو جو ہم نے پیچھے ایک دو لیکچرز کیے اس کا فیڈ بیک بہت اچھا رہا کلائنٹس کے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ، کہ ایک بزرگ نے مجھے یہ بتایا کہ میری مسز جو ہیں وہ اینڈ آف دا ڈے آپ کے ساتھ ہی کرتی ہیں، تو میں بھی ان کے ساتھ آپ کے لیکچر سن رہا ہوتا ہوں، کہتے ہیں بہت مستفید ہوتا ہوں، حالانکہ آپ ہمارے بچوں سے بھی چھوٹے ہو، لیکن یہ ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اکثر ہم اگنور کر رہے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد کچھ لوگ ہیں جن نے ہم نے یہ باتیں فارورڈ کی تو انہوں نے کہا یہ تو عام سی باتیں ہیں۔ تو زیادہ تر جو ہم دوزخ میں جائیں گے وہ عام سی باتوں کی وجہ سے ہی جائیں گے۔ بہت بڑے بڑے گناہ تو بہت ہی ایسے لوگ کرتے ہوں گے جن کے دل کالے ہو جاتے ہیں۔ تو بہت اچھا لگا ان کا یہ اپریشیٹ کرنا اس طریقے سے۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بہت اچھا لگا اس طرح اپریشیٹ کرنا ان کا۔ اسی طرح سے ایک اور کلائنٹ نے مجھے میسج کیا اور انہوں نے بتایا کہ وہ ٹیچر ہیں، تو وہ جب کاپیز چیک کر رہے ہوتے ہیں تو اکثر جو ہے کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو وہ کاٹ دیتی ہیں، یعنی کہ رانگ اگر آنسر لکھا ہوا ہوتا ہے تو کاٹ دیا جاتا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ جب آپ نے یہ احتیاط والی زندگی کا مجھے بتایا تو الحمدللہ کہ کہیں پر بھی اللہ کا نام ہو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو کہ وہاں پر وہ نہیں آنا تھا اور لکھا گیا تو میں کاٹ کے نہیں کرتی، میں سرکل کر کے ہائی لائٹڈ کر کے لکھ دیتی ہوں کہ اس کو کسی اور جگہ لکھا۔ کہتے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے توسط سے یہ چیز ہماری کلیئر کی، تو ہمیں بھی بہت زیادہ خوشی ہے کہ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد جو ہے وہ حل ہو رہا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں اپنے ارد گرد تو ایک بہت بڑا حلقہ ایسا ہے جو صرف اور صرف اس دنیا کو تماشا بنا کے دیکھنا چاہتا ہے اور کرتا بھی ہے۔ وہ کرتا ہے کہ صبح سے شام انجوائمنٹ کیسی کی جائے، شام سے صبح انجوائمنٹ کیسی کی جائے، پیسہ کیسے کمایا جائے، دوسروں کو شغل و میلہ کیسے کروایا جائے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ زندگی ایک اسائنمنٹ ہے جس کو ہمیں جتنا اچھے وے سے ہو سکتا ہے ہم نے اسے سالو کرنا ہے۔ پھر انہی چیزوں کے اندر کچھ چیزیں اور سمجھ میں آنا شروع ہوئیں کہ کیا ہوتا ہے کہ جب انسان جتنا زیادہ چالاک بنتا ہے اتنا زیادہ پکڑائی دیتا ہے۔ یہ پشتو کی ایک مثال ہے، جو پرندہ جتنا چالاک ہوگا وہ جال میں اتنا زیادہ پھنسے گا کیونکہ پھڑپڑائے گا بہت زیادہ۔ تو میں نے ایک چیز آبزرو کی پچھلے ایک ہفتے میں کچھ کلائنٹس کے لحاظ سے جن کو میں نے بتا کر علیحدہ کیا، میں ایسا نہیں کرتا ڈائریکٹ کسی کو چھوڑتا۔ تو کیا تھا کہ وہ اپنی عقل کو خدا سمجھتے تھے، ان کو کہا جائے رب کے قریب ہو تو وہ ہر وہ کام کرتے جو شیطان کو پسند ہوتا تھا۔ اب کیا ہوا کہ میں نے اس کو غور کیا ایسا کیوں ہوتا ہے، تو وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ جب آپ عقل کو خدا سمجھتے ہیں یا شیطان کو اپنا نفس کو اپنا خدا سمجھتے ہیں تو وہ آپ کو گمراہ کرتا ہی کرتا ہے۔ اچھا اس میں کیا ہے کہ بڑی مزیدار سی بات ہے کہ یہ سزا اپنے لیے سزا بھی خود ہی تجویز کرتے ہیں ایسے لوگ جو ہوتے ہیں۔
جیسے فار ایگزامپل ان کے ساتھ کبھی بات ہو رہی ہوگی تو وہ کسی کی غیبت کر کے بولیں گے کہ دیکھیں وہ جو ہے وہ اللہ کی نہیں مانتا تو وہ یقیناً رسوا ہوگا. اب کیا ہے کہ بظاہر جو ہے یہ اللہ نے ان کی زبان سے ان کے بارے میں کہلوایا، لیکن کیا ہے کہ یہ خود ہی چونکہ رب سے دور ہوتے ہیں تو یہ بھی رسوا ہوتے ہیں. یا پھر آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ کسی بھی جگہ پر موجود ہوں گے تو کہیں گے وہ تو بہت زیادہ جھوٹا انسان ہے. صحیح ہو گیا، غیبت کی انہوں نے یا تہمت لگائی. دراصل یہ خود جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. تو اس میں کیا ہوگا، اس میں پھر یہ ہوگا کہ کیا ہوگا، جھوٹے شخص اسی وجہ سے کوئی ان کو پسند نہیں کرتا. تو کچھ عرصے بعد آپ دیکھیے گا ان کو بھی لوگ پسند کرنا چھوڑ دیں گے. دھوکہ دینا، انسان اپنے آپ کو خود دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. بلکہ دھوکہ کیا، کوئی بھی غلطی ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں تو اس انسان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کیسے ایک دوسرے کی تقدیر رکھ سکتا ہے. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. بلکہ کیا ہے کہ جب آپ دھوکہ دیتے ہیں کسی شخص کو تو آپ نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا، اب اپنی سزا بھی آپ کو تجویز کر رہے ہوں گے. دیکھیں دھوکہ کتنا زیادہ وہ تنہا رہ گئی ہے عورت آخری عمر میں. دھوکہ بہت دیتی تھی، جھوٹ بولتی تھی. اب کیا ہوگا، کچھ عرصے بعد یہ خود تنہا رہ جائیں گے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا نظام اتنا اعلیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے وہ الفاظ ادا کرواتے ہیں اور کچھ عرصے بعد اس پر وہ حالت آ جاتی ہے اور وہ اتنا گمراہ شخص ہوتا ہے کہ وہ اس کو مان نہیں رہا ہوتا. اور پھر پتہ کیا کہتا ہے، اچھا میں یہ کر دوں گا، یعنی اپنی عقل کو دوبارہ اس میں لا رہا ہوتا ہے. سجدے میں نہیں گرتا، توبہ نہیں کرتا، اللہ کی نہیں مانتا. وہ پھر ایک اور دھوکہ دینے جا رہا ہوتا ہے. اچھا ایسا کرتا ہوں کیموفلاج کر لیتا ہوں، ایسا کرتا ہوں داڑھی رکھ لیتا ہوں، ایسا کرتا ہوں پردہ کر لیتا ہوں، ایسا کرتا ہوں دکھانے کے لیے ان کے گھر کے سامنے سے ہوتے ہوئے نماز پڑھنے جاؤں گا روزانہ کہ 5 وقت نمازی سمجھیں لوگ میرے کو. ابھی میں کسی ان کے ساتھ تھا، شاید میں نے ذکر کر دیا اس بات کا یا نہیں، ویسے ہی کہ ایک شادی کا سلسلہ تھا تو انہوں نے کہا آپ کی وجہ سے ہم مہندی نہیں کر رہے. میں نے کہا کریں، مہندی بھی کریں، ناچ گانا بھی کریں، کنجریاں بلائیں. کہتے یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میری وجہ سے کیوں بھائی، میرے میں 10,000 خامی ہیں. صحیح ہو کہ نا، اللہ کی وجہ سے اللہ کا حکم مانیں. جتنے زیادہ آپ عقل کے غلام ہوں گے اتنی آپ کی انزائٹی بڑھے گی. لکھوا لیجئے گا. جتنے زیادہ آپ لالچی ہوں گے اتنا زیادہ ڈپریشن ہوگا. آپ کو ریلیٹ کرتی ہیں ساری کی ساری چیزیں. آج الحمدللہ 10 سال پہلے سے جو میں اپنی ریسرچ بولا کرتا تھا آج وہ کتابوں میں موجود ہے. جو میں نے پچھلے دنوں کچھ شیئر بھی کی تھی چیزیں، اور کچھ اور موجود ہیں جو کہ میں آپ سے بتا رہا ہوں، شیئر کر لی جائیں گی. تو آج کی گولڈن بات یہ ہے، کوئی بھی لفظ ادا کرتے ہوئے سوچئے گا کہیں اللہ تعالیٰ آپ ہی کی سزا آپ ہی کی زبان سے تو نہیں ادا کروانا چاہ رہا. اور ہو سکتا ہے کچھ عرصے کے بعد آپ کو وہی سزا مل جائے. بچنے کا صرف ایک رستہ ہے، رب کی ماننی ہے، رب کا فرمانبردار ہونا ہے. اگر یہ کر لیا تو بچت، اور اگر یہ نہیں کیا تو آنے والا وقت آپ کو یعنی کہ عبرت سے بھی آگے چیز سمجھے. اور یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. کوئی اور یعنی کہ آپ کو تکلیف اگر ہو رہی ہے تو یہ اللہ نے نہیں لکھی ہے، آپ نے خود اپنے اعمال سے لکھی ہے. میرے خیال سے میں آج کی بات پہنچانے میں کامیاب ہو گیا. اگر کامیاب ہو گیا تو دعا میں یاد رکھیے گا. طالب دعا متاجد. السلام علیکم.